ماہانہ جو لاسز جی میں نے کل سب کو بتایا جی پی آئی اے کے جو لاسز اس وقت ایکیومولیٹڈ ہیں وہ 713 ارب روپے ہیں. 265 ارب روپے کے لون وہ ہیں جو گورنمنٹ گارنٹیڈ ہیں. 22 ارب کے لون وہ ہیں جو پی آئی اے نے اپنے اثاثے رہن رکھ کے ان پہ لین لے کے اور لون وہ بینکوں سے لیے. لیکن اس کے علاوہ 150 ارب روپے وہ ہیں جو حکومت نے مختلف ادوار میں ان کو کیش ڈیولپمنٹ لونز کی طرف سے حکومت پاکستان نے دیے. سو یہ فگرز جو ہیں یہ اتنے، اور اس وقت جو پی آئی اے خود مانتی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ جی ہمارا جو خسارہ ہے ماہانہ وہ 12.77 ارب روپے ہے. تو تقریباً 13 ارب روپے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 6 مہینے اس کو چلاتے ہیں تو آپ کو 78 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے. اگر آپ 12 مہینے چلاتے ہیں تو آپ کو 156 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے. اور خالی اس بات کو چھوڑ دیں، یہ آپ ٹوٹل جہاز 34 ہیں جن میں سے 15 جہاز اس وقت گراؤنڈڈ ہیں. 19 جہاز جو ہیں وہ صرف اس وقت فضا میں ہیں، جن میں سے کچھ جہاز پیریوڈیکلی ان کی ایج زیادہ ہے، 17 سال ایوریج ایج ہے فلیٹ کی، تو ان کی ایج زیادہ ہے اور وہ بھی کبھی اڑتے اور کبھی گراؤنڈ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ذرا سوچ لیں کہ تقریباً 50 کروڑ روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نقصان کر رہے ہیں صرف محدود چند جہازوں کو اڑانے کے لیے. جو ان، اور آج صبح جب آدمی تیار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیلی ویژن ہماری آپ لوگوں نے اب اتنا کانشیس کر دیا ہے کہ وہ اسکرین سامنے ہی رہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے کیا آج بات ہو رہی ہے. تو آج کی صبح کی بھی جو ہیڈ لائنز تھیں اس میں یہ تھا کہ جی فلاں 3 پی آئی اے کی پروازیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی. تو آپ یہ سوچیں کہ لوگ جائیں ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں، 2 گھنٹے انتظار کرتے رہیں اور اس کے بعد انہیں بتایا جائے گی کہ جہاز کینسل ہو گیا ہے، وہ جا نہ سکیں، کسی کا کوئی کاروبار ہو، کسی کی کوئی شادی غمی میں پہنچنا ہو. تو یہ صورتحال اس کی پوری انٹائرٹی میں دیکھیں میں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ اس نجکاری کی لسٹ میں شامل نہیں ہے جس کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا ادارہ بھی شامل نہیں ہے جس کو ہم نے شامل کیا ہے. یہ اس سے پہلے کی الیکٹڈ گورنمنٹس کی کیومولیٹو وزڈم سے یہ ادارے کئی سال سے نجکاری کی لسٹ پہ ہیں. صرف یہ ہے کہ اب یہ نقصانات چونکہ ملک کی اوور آل اکنامک کنڈیشن بہت کمزور ہے، تو اگر پہلے یہ 1 سے 10 کے سکیل پہ نقصانات کو برداشت کرنا 5 پہ تھا تو اب یہ 9.9 پہ پہنچ گیا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی اس میں تیزی سے ہم کام کرنے کی کوشش کریں. ملازمین کے فیوچر کے لیے میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہوگا جی کہ حکومت کا ایک بڑا کلیئر فیصلہ ہے، اور یہ جس دن پہلے دن میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان ایکویوکل ایشورنس دے دیں کہ کسی ملازم کو بھی ہم بے روزگار نہیں کر رہے. ہمارے سامنے مختلف پلانز ہیں زیر غور، اور لوگوں کی ایج کے حساب سے جتنی ان کی امپلائبلٹی کی ایج ہے، ہماری اپنی تو جو ذاتی اندازہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ پروفیشنل اندازہ ہے کہ ان ملازمین کا کافی سارا حصہ جو بھی کوئی اس ایئر لائن کو لینے کے لیے آئے گا وہ ان کو ریٹین کرے گا. خاص طور پہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ دنیا کے اچھے پائلٹس میں شمار ہوتے ہیں. ہمارا جو کیبن کرو ہے اس کی جو انگریزی بولنے کی صلاحیت ہے، چونکہ انگلش آلموسٹ ہمارے ملک میں ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پہ بولی جاتی ہے، ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں پہ مادری زبان کے بعد انگریزی بولی جاتی ہے. تو ود اے اسمال پرابلم ہیئر اور دیئر جنرلی ان لوگوں کو جو کیبن کرو میں بھی کم از کم جو مڈ ایج گروپ تک کے لوگ ہیں ان سب کی بھی ریٹینشن ہو جائے گی. اسی طرح جو انجینئرنگ سٹاف ہے اس کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جن ویجز کے اوپر وہ ملازم ہیں، شاید وہ انویسٹرز کے لیے کافی اٹریکٹیو ہوگا کہ وہ ان کو بھی ریٹین کریں. لیکن اس کے علاوہ جو کوئی بھی ایسا ہوگا جس کو پوٹینشیل انویسٹر جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی جو ٹرمز آف انگیجمنٹ آج ہیں اسی کے مطابق گورنمنٹ کی آبلیگیشنز برقرار رہیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیکٹرز میں جہاں پہ مستقل نقصانات حکومت اٹھا رہی ہے اور ایسے نقصانات اٹھا رہی ہے جو ناقابل برداشت بھی ہیں، اور جن کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ حکومت کی مالی حیثیت
متاثر ہو رہی ہے، بلکہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی جو آمدن ہے اور اس کے روپے کی ویلیو جو اس کی جیب میں ہے وہ ہر روز کے اعتبار سے کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی نجکاری ضرور ہونی چاہیے۔ اسپیسیفکلی میں بہت آپ کو کلیئرلی کہتا ہوں، اور یہ اس وقت کی میٹنگز کے تمام منٹس اس بات کی کے لیے موجود ہیں، آپ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ بھی موجود ہے، آپ اس کی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے ہر مرحلے پہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے آرگیو کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فائنلی جو بھی فیصلہ ہوا میں اس کو اون کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ حکومتوں میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں۔ آج کی کابینہ میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کسی چیز پہ میری رائے مختلف ہو، لیکن جب اس کا کوئی فیصلہ حکومت کر دے گی وزیر اعظم کی سربراہی میں تو میں اس پورے فیصلے کو اون کروں گا۔ جس طرح ان فیصلوں کو اون کرتا ہوں جن کو میں سپورٹ کرتا ہوں، ان فیصلوں کو بھی اون کروں گا اور ذمہ داری قبول کروں گا جن کو میں سپورٹ نہیں کرتا۔